اگر بائک ہے تو چلے جائیں، گاڑی تو اپنی دے دیں گے، پیٹرول کہاں سے لائیں؟ لیکن جب یہ ہوگا کہ نہیں صاحب ہم عام چندہ نہیں، تنظیم علماء اہل سنت کے فنڈ سے ہی جو ناظمین تعلیمات جو 5 مکتب یا 5 مدرسوں کو دیکھ رہے ہیں، آنا جانا ہوگا، اب گزر رہے ہیں، کبھی 10 منٹ کے لیے رک گئے، پڑھائی ہو رہی ہے 2 منٹ کے لیے بیٹھ گئے، حضرت کیسے پڑھا رہے ہیں بچوں کو ذرا سمجھ لیجیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ پڑھا کم رہے پیٹ زیادہ رہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کان پکڑ لیے 1 گھنٹے تک جھلوا جھلا رہے ہیں، سالامہ رزاقہ زارفہ، اب وہ بیچارہ درد سے کرا رہا ہے، رو رو کر کے سالامہ پڑھے جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قانون بھی بن گیا ہے کہ آپ کسی بچے کو مار نہیں سکتے، ماریں گے تو سیدھے کیس ہو جائے گا۔ تو اس وقت الٹی کھوپڑی کی آبادی کو سیدھا کرنا یہ بہت آسان نہیں ہے، جہاں چھینی بھی نہیں مار سکتے، ہتھوڑی بھی نہیں مار سکتے، لیکن اس ہڈی کی کھوپڑی کو ٹھیک کرنا ظاہر سی بات ہے، اس کا تھوڑا سر اور دم سہلا کر کے ٹھیک ہی کرنا پڑے گا، ایسے تو ہونے سے رہا۔ اور اس کا بہتر جو اسلحہ ہے ٹھیک کرنے کا، وہ میرے آقا کریم کا دیا ہوا اخلاق ہے، ہم اسی سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وہ ہم سے ناراض ہے لیکن ہم سلام کرنا بند نہیں کریں، وہ میرے جناب چائے کھانے میں خوب تقریر کر رہا ہے لیکن پھر بھی اب وہ بیمار پڑے گا تو ہم دیکھنے ضرور جائیں گے، تو مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ ایک بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور وہ ہے وقف۔ پورے ہندوستان میں ریلوے کے بعد اور فوجیوں کے بعد، یعنی آرمی اور ریل کے بعد، سب سے زیادہ زمین کسی کے پاس ہے تو وہ وقف بورڈ ہے، اور یہ وقف بورڈ کی زمین حکومت کی نہیں، یہ وقف بورڈ کی زمین انگریزوں کی چھوڑی ہوئی دی ہوئی نہیں، یہ وقف کی زمین کسی مغل بادشاہ کی دی ہوئی جاگیر نہیں، بلکہ بھارت کے مسلمانوں کی وقف کی ہوئی اپنے باپ دادا کی زمین اور پراپرٹی ہے، جو وقف کیا اس پر ایک وقت قانون میں تبدیلی کی بات دلی میں چل رہی تھی۔ 5 تاریخ کو صبح سویرے میرے پاس خبر آئی 4 کی رات میں کہ ایک ایسا بل اور ایک ایسا قانون بننے جا رہا ہے جس قانون کی وجہ سے ہماری اوقاف کی پراپرٹیاں لوٹ لی جائیں گی، ہماری وقف کی پراپرٹی پر قبضہ ہوگا، ہماری مسجدوں کی زمین پر قبضہ ہو جائے گا۔ پورے ملک میں خاموشی تھی، پورے ملک میں چپی تھی، لیکن سب سے پہلی آواز اور پارٹی اور سیاست میں رہنے کے بعد سب سے پہلے اگر اس کے خلاف کسی نے بھلا بولا ہے، آواز اٹھایا ہے، تو وہ آپ کا خادم، آپ کا بھائی، اہل سنت کا سپاہی غلام رسول بلیادو اتر گیا میدان میں، اور میں نے کہا کسی قیمت پر یہ نہیں ہونے دوں گا۔ اور اگر اس وقت کی زمین کو ہڑپنے کے لیے چاہے صوبے کی حکومت ہو یا مرکز کی حکومت ہو، چاہے جھارکھنڈ کی حکومت ہو کہ بہار یا دلی کی حکومت ہو، ہماری مساجد، ہمارے اوقاف، ہمارے مدارس کی عظمت اور اس کی زمین پر اگر کسی کی نظر ہے اور وہ لوٹنے کا قانون بنائے گا تو اس قانون سے نپٹنے کے لیے اور اس قانون کو زمین دوز کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ علماء اہل سنت، ائمہ مساجد، علماء مدارس اور عوام اہل سنت کا ایک ایک بچہ پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتر جائے گا۔ تو اب اگر
پر سत्ता کے زور کے بل پر اگر ایسا کوئی قانون بنانا چاہے تو اس کے خلاف سڑک پر اترنے کا وقت آئے تو آپ بتا دیں کہ کیا ہے اس وقت آپ ساتھ رہیں گے کہ نہیں؟ کلیئر بولیے ہاتھ اٹھا کر کیا یہ جو وقت ایکٹ بنانے کی بات چل رہی ہے اس کو روکنا چاہیے کہ نہیں روکنا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاویں چاروں طرف سے یہ جو وقت ایکٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے اس کو روکنا چاہیے کہ نہیں روکنا چاہیے؟ یہ ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وقت بورڈ مسلمانوں کا اپنا ہے، رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ اس کے لیے ہر عالم کو تیار رہنا پڑے گا اور ہر امام کو جگانا پڑے گا اور اسی کے ساتھ جتنے ائمہ ہے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں آج سے نہیں ابھی سے بچے مسجد کی زمین کا کاغذ ہماری زندگی ہے، زندگی کسی نے وقف کیا ہے اس کی اولاد بچی ہو اسے 1000 روپے کی اسٹامپ پہ لکھوا لیجیے، ہر ہاتھ میں لکھوا لیجیے، 10-5 لوگوں کو گواہ اس پر بنا لیجیے اور اسے اکٹھا کر کے تنظیم علماء اہل سنت کے دفتر میں پہنچائیے اور حضرت سب کی انٹری کرا دیجیے۔ افسر بابو سب کی فائل بنا کر کے ڈی سی کو ایک ریسیو کرا دیا کہ یہ لوہر دگا ضلع کی گاؤں کی اہل سنت کی مسجدیں ہیں، جس زمین کو فلاں کے باپ فلاں نے دیا اس وقت رجسٹری نہیں ہوئی، وقف کی رجسٹری نہیں ہوئی، وقف کی ڈیڈ بن جاتی ہے، اس وقت نہ بنی کوئی بات نہیں، آج بنوا لیجیے آج، ورنہ عین وقت پر کوئی کام نہیں آنے والا۔ کوئی سیاسی پارٹی آپ کا نہیں، مولانا نے کہا نا کہ ہر 5ویں دن ایک موب لنچنگ ہو رہی، ابھی 1 مہینہ بیتا ہے مولانا صاحب الدین کی موب لنچنگ ہوئی، ایک سیکولر کہلانے والا کسی پارٹی کا لیڈر نہیں ہو، چاہے کانگریس ہو کہ جے ایم ایم ہو کہ لالو جی کی پارٹی ہو، ایک نے آواز نہیں اٹھائی، لیکن جیسے ہی میرے کان میں خبر پہنچی میں نے کہا ہیمنت بابو میرے عالموں کو سڑک کا پتھر سمجھنے کی غلطی مت کرو، بے شک یہ موب لنچنگ روک سکتے ہو تو روکو، ورنہ عالم اگر میدان میں اتر جائے گا تو دوبارہ تجھ کو مکھ منتری بننے سے روک دے گا، اس کو کوئی مائی کلام نہیں ہو سکتا۔ لوارث ہو چکے ہیں میرے بچے، اب تک تقریباً 50 سے بیسی میرے بچوں کی موب لنچنگ ہو چکی ہے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ چلے بیٹھے ہم اسی میں لگے ہیں کہ فلانے کو جتانے کے فلانے کو ہرائیں گے۔ کل اسی سلسلے میں رانچی میں بیٹھک ہو رہی، پورے جھارکھنڈ کے ہر ضلع سے لوگ آ رہے ہیں، 11 بجے 10 بجے 3 سے پریس کلب رانچی میں، اور یہ میٹنگ قومی اتحاد مورچہ نے بڑھایا جس کے دائی افسر قریشی صاحب، اگر میرے بچوں کے مستقبل کے لیے الگ لکیر کھینچنی پڑے گی تو الگ لکیر بھی کھینچنے کے لیے بلیدار نہیں لگے گا۔ ہم جیت اور ہار نہیں گننے والے ہیں، ہم اپنی اولادوں کے مستقبل دیکھنے والے ہیں۔ بے شک کب تک ہرانے کے لیے ووٹ دیں گے اور جن کو جتاتے ہیں ان کا دماغ آسمان پر، اور وہ کہتا بھی ہے کہ ہم آپ سے ووٹ مانگنے تھوڑی گئے تھے، آپ ہم کو دیتے نہیں تو کرتے کیا؟ کتنے مجبور بن چکے ہیں۔ تو اس لیے کہ وہ سارے مدعے ہیں مسجدوں کی، جہاں جہاں زمین مسجدیں بن چکی ہیں، اگر کاغذ نہیں بنا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے بال بچے ہیں، ان سے لکھوا لیجیے 1000 روپے کے اسٹامپ پر، اور لکھوا کر کے اس کی ایک کاپی تنظیم علماء اہل سنت کے دفتر میں دے دیجیے،
پھر آگے کی کارروائی کیسے ہوگی اس کو انشاءاللہ ہم لوگ طے کریں گے۔ تو آپ حضرات نے بہت وقت دیا۔ اب جو تنظیم علماء اہل سنت کے دو صدر اور سیکریٹری جو منتخب